الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ وراثت میں کس طرح تقسیم اس کو کیا جائے اور اس کی اہمیت اور سب وارثوں کو ان کے حصے دیے جائیں۔ آج ہم کچھ چیز کے بارے میں دیکھیں گے، جیسے اکثر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، گھر گھر کا یہ تقریباً مسئلہ ہے اور اس پہ بات بھی کم ہوتی ہے۔ علماء بھی اس میں اتنی بات نہیں کر رہے آج کل، ان کو بھی چاہیے بہرحال بات کریں جمعہ کے خطبہ میں، جو دینی درس ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، ان میں یہ بات کی جائے۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، ان سے معاف کروا لینا، یہ بہت بہانے ہیں لوگوں کے، ہر گھر کے اپنے اپنے بہانے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ہر بندے کی زبان میں یہی بات ہے، بہنوں نے تو مانگا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی خوشی سے معاف کر دیا، انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، نہ ہم نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ان کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ مانگتی، انہوں نے تو معاف کر دیا، انہوں نے کہا آپ رکھ لیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ پہلے بہنوں کے ہاتھوں میں مال دینا چاہیے۔ جیسے کسی کی 3-4 بہنیں ہیں، اب کوئی ایک معاف کرے گی، کوئی 2 معاف کریں گی، 3 معاف کریں، سبھی معاف کر رہی ہیں، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مجبور ہے، ایک رسم ہے معاف کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان کا پہلے ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ نے معاف ہی کرنا ہے، آپ کو یہ مل رہا ہے زندگی میں، جہیز مل رہا ہے، بہت آسان ہے بھائیوں کے، تو اس سے وراثت ختم نہیں ہوتی۔ آسان کیے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا، وراثت سے اس کا مسئلہ نہ جوڑا جائے، تو ان کا حصہ بنتا ہے، ان کو دیا جائے۔ بہنوں کو بھی چاہیے وہ اپنے حصے کی ڈیمانڈ کریں، ٹھیک ہے نا، اس طرح معاف نہ کریں، اس رسم کو ختم کیا جائے۔ تو یہ حق مارے جا رہے ہیں بہنوں کے، تو یہی کہہ دیا جاتا ہے آسانی سے کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، حالانکہ اگر ان کو خوشی خوشی دیا جائے وراثت میں حصہ تو یہ لے لیں۔ جو بہنیں کہتی ہیں نا ہمیں نہیں لینا، جب ان کو خوشی خوشی دیا جاتا ہے نا، ان کے نام لگا دیں، پیسے کی شکل میں وراثت ان کو دے دیں، ہاتھوں میں دے کے چلے آئیں، پھر کوئی عرصے بعد جائیں تو کوئی نہیں دے گا۔ یہ پیسہ بڑا عزیز ہے، ہر بندے کو عزیز ہے، تو اس لیے یہ خام خام اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی الفاظ پہ نہ جائیں، یہی بہنیں روز قیامت اس چیز کا سوال کریں گی کہ ہمیں حصہ نہیں ملا۔ تو بھائیوں کے قبضے میں ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ مال، تو ان کو دینا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں دینا چاہیے۔ جب ہاتھوں میں جائے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہر مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے کسی کے اوپر، تو مجبور بھی تو ہو سکتی ہیں نا بہنیں، خوشی خوشی کوئی بھی کسی کو کوئی دے گا تو لے ہی لیتا ہے بندہ، کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ ہاں یہاں تو نا بہنیں بڑا خرچ کر رہی ہیں اللہ کے راستے میں، لاکھوں انہوں نے لگا دیے، لاکھوں انہوں نے غریبوں میں تقسیم کرتی ہیں، مدارس بنائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، بڑی مالدار ہے، وہ تو سارا ان کے شوہر کا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا اپنا یہی ہے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہی جو بہنیں ہیں جو کہتے ہیں بہنیں معاف کر دیتی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام اور ہے کہ ان کو خوشی خوشی دیں۔ میں نے اکثر ایسے مسئلے دیکھے ہیں، بہنوں نے کہا ہم نے نہیں لینا، ہم اپنی خوشی سے معاف کر رہی ہیں، بڑے ایسے میرے پاس سوال آئے ہیں، ہم نے اپنی خوشی سے معاف کر دیا، ہمیں وراثت نہیں چاہیے، ہم اب جہاں پہ کہتی ہیں ہم انگوٹھے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو دے رہی ہیں۔ لیکن وہی بھائیوں نے جب مسئلہ ان کو پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ ان کا حق ہے، اللہ کی وصیت ہے، یہ پوری کرنا ہے، ان کے ہاتھوں میں دینا ضروری ہے، تو جب انہوں نے خوشی خوشی دیا ہے تو بہنوں نے لے لیا ہے، پھر نہیں انہوں نے واپس کیا۔ جب مال ان کے ہاتھوں میں آپ دے دیں گے خوشی خوشی، اگر پہلے تو پتہ ہوتا ہے بہنوں کو کہ ہم حصہ مانگیں گے تو بھائی ہم سے بات ہی نہیں کریں گے اس طرح سے، تو پھر تو انہوں نے کہہ دینا ہوتا ہے، تو جب بھائی اپنی خوشی سے دینا چاہ رہے ہوں تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا لینے میں، تو یہ بہن بھائیوں کو رد عمل اپنانا چاہیے، خوشی خوشی ان کو دیں ان کا مال۔ تو جب ان کو پتہ ہے کہ بھائیوں سے لیں گے تو ان کا پھر وہ رویہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ سلوک نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، ہم نے آنا جانا ہوتا ہے گھر میں، لوگ برا سمجھیں گے کہ بہنوں نے حصہ لے لیا اپنا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، نہ اس پہ کوئی بات کرے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ حصہ نہیں دے رہے ان کے خلاف بائیکاٹ کریں، جو اثر سلوک رکھتے ہیں نا لوگ، جیسے سود کھانے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، تو جو بہن کا حصہ کھا رہے ہیں میراث خور، ان کے لیے بھی آواز بلند کریں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے بھی آواز بلند کریں کہ ان کے ہاں بھی کھانا پینا بند کریں کہ یہ بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں،
تو اس لیے جب لوگ ان کو برا سمجھیں گے تو ان کو یہ گناہ کا احساس ہوگا۔ اثر سلوک رکھنے والے لوگوں کے بھی لیے ان کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ بہنوں کا حصہ مارا جا رہا ہے، عورتوں کے حصے مارے جا رہے ہیں، صرف بہنیں نہیں، بیوی کا بھی بعض کا حصہ مارا جا رہا ہوتا ہے، مرنے والے کی ماں کا بھی حصہ مارا جا رہا ہوتا ہے، دادی نانی کا حصہ بنتا ہے، ان کو بھی نہیں ملتے یہ حصے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ خوشی خوشی جو بھی جن کے حصے ہیں، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی حدود ہے، اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ سورۃ النساء میں یہ ہے کہ جو کسی کا حصہ مارے گا، اللہ جنت میں اس کا حصہ ختم کر دے گا، جنت میں اس کی وراثت اللہ ختم کر دے گا۔ جو دنیا میں کسی کی وراثت حلب کرے گا، اسے جنت میں اس کا حصہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی وعیدیں ہیں، ہمیشہ کی جہنم کی وعیدیں ہیں۔ یہ اللہ کا حدود ہے، اللہ کی قانون ہے، اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ آپ اپنا حصہ جب کسی کو نہیں دے رہے تو کسی پہ کیوں آپ اس طرح نظر رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں حصہ دے دے اپنا؟ جب آپ کو اپنے بچوں کا ہے احساس اتنا، تو دوسرے بہنوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، سب کو خرچ کرنا ہوتا ہے مال، سب کو زندگی ہے، ضرورتیں ہیں۔ تو اس لیے جو اپنے لیے احساس رکھتے ہیں، بہنوں کے بھی وہی احساس رکھیں۔ ان کے لیے بعض کا رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، وہ کرائے پہ رہ رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، تو ان کو پھر بھی نہیں دیا جاتا۔ ظاہری بات ہے، بہنوں کو مال ملے گا، ان کو بھی ضرورت ہے، انہوں نے بھی، ان کے اوپر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی حج کریں، عمرہ کریں، اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، مسجد بنائیں، اپنے لیے آخرت کا تیاری کریں، آخرت کے لیے کوئی جمع کریں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے عورتوں سے یہ بھی کہا کہ آپ صدقہ خیرات زیادہ کریں، میں نے جہنم کو آپ کو زیادہ دیکھا ہے، آپ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو ان کو بھی ضرورت ہے صدقہ خیرات کرنے کی۔ اس لیے یہ بہانے نہیں بنانے چاہیے، ان کا حصہ ہے ان کو دیا جائے۔ السلام علیکم۔